अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ आज फिर एक बहुत प्यारा सा अमल, एक ऐसा अमल जिसके करने से इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। आप औलाद के लिए तड़प रहे हैं, ये तड़पना इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। अल्लाह अपनी रहमत से और अपनी नेमत से नवाज देगा। नाजरीन इकराम, ये अमल आपको करना है 3 दिन, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम। इन 3 दिन में ही आप अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह हुसैन पाक के सदक़े में अल्लाह आपको औलाद से नवाज देगा। अगर आप बेटी वाले हैं और बेटा चाहते हैं तब भी आप ये अमल करिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। नाजरीन, आप देखते हैं कि हम बहुत आसान बहुत प्यारे प्यारे वजीफ़े आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह अपनी रहमत से मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को नवाज दे जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए कि औलाद का दर्द, औलाद का गम वही जानता है जो साहिब औलाद होता है। हमें पता है कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है, औलाद का गम क्या होता है, और वो भाई उनसे पूछ कर देखें जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हद तो ये है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। एक भाई का कमेंट आया तो वो ये कह रहा था कि ऐसा लगता है कि अब मौत आ जाए तो बेहतर है। मैं गुजारिश करूँगा कभी भी आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ना हो, और आप ये ना समझें कि अब हमें औलाद हो नहीं सकती। अल्लाह जब चाहे जो चाहे अता कर सकता है। और अगर आप ये समझ लीजिए अगर अल्लाह ने औलाद ना भी दी तो आप इस बात पर सब्र करिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए। क्या पता इसमें क्या बेहतरी है, औलाद होती फिर वो उसका इंतकाल होता, फिर गम मिलता। अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने अभी तक औलाद क्यों नहीं दी है। अल्लाह से फ़रियाद करिए, दुआएं करिए, अल्लाह आपकी किस्मत को इंशाअल्लाह बदल देगा। इसलिए कि दुआ एक ऐसी चाबी है जो किस्मत के बंद ताले को खोल देती है। तो आइए नाजरीन, मैं आपको बताऊं पढ़ना क्या है, वजीफ़ा किस तरह करना है और 3 दिन आपको किस तरह गुजारने हैं। तो नाजरीन, आप बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे प्यार भरी गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बने रहें हमारे साथ ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और गुजारिश ये है कि आप ये वीडियो अपने पास तक ही न सहमत रखें बल्कि इन्हें उन तक पहुंचा दें जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें औलाद नहीं है। अगर आप किसी का सहारा बनेंगे तो यकीनन अल्लाह आपका सहारा बनेगा। आपने सुना है जो औरों पर रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, यानी जो औरों का सहारा बनता है, जो औरों के काम बनाता है, अल्लाह उसके कामों को बना देता है। और नाजरीन, आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो के आखिर में वजीफ़ा बताने के बाद दुआ भी करता हूं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं। यकीनन मुझे भी उस बात का एहसास है, इस बात का दर्द है। इसलिए कि मैं अपने पूरी इस फैमिली को जो मुझसे यूट्यूब से जुड़ी है, मैं अपना परिवार और अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। और जब कोई फैमिली मेम्बर तकलीफ़ में होता है तो जाहिर सी बात है सबको तकलीफ़ होनी चाहिए और होती ही है। तो मुझे भी एहसास है, दिल से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, मौला इस माह मुहर्रम की बरकत से अपने हबीब पाक के वसीले से परवरदिगार सबको नेक सालेह औलाद की दौलत से माला माल फरमाए। आइए वजीफ़ा सुनिए और वजीफ़ा करिए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी और अल्लाह अपनी रहमत से और अपनी नेमत से ज़रूर सरफराज फरमाएगा। नाजरीन इकराम, सबसे पहला पैगाम मैं आपको ये दूंगा, अगर आप नमाजी नहीं हैं, आप नमाज़ों को छोड़ने वाले हैं तो खुदारा अपने आप पर रहम करें और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। इसलिए कि वो इंसान कोई इंसान नहीं है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचता। आप अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे दरवाज़े आपके लिए अल्लाह की जानिब से खुल जाएंगे और रहमतें आप पर रिम झिम बरसना शुरू हो जाएंगी। आइए वजीफ़ा सुनिए, फिर मैं उन बहनों के नाम लेकर दुआ करूँगा जिन्होंने दुआ के लिए बोला है, जिन भाइयों ने दुआ के लिए बोला है। आपको दुआ में शरीक होना है, आमीन कहना है और आमीन कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या पता किसकी दुआ और किसकी आमीन अल्लाह कबूल फरमा ले और अल्लाह किस किस को औलाद की दौलत से सरफराज फरमा दे। नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा आपको क्या करना है, आपको 8वीं मुहर्रम से ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। और आपको वजीफ़ा करने से पहले जिस जगह आपको वजीफ़ा पढ़ना है उस जगह को अच्छी तरह पाक और साफ़ कर लेना है और फिर वहाँ पर आप नमाज़ पढ़िए। जिस नमाज के बाद भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप सुकून से, इत्मीनान से सारे कामों से फारिग होकर इशा के बाद ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें तो ये भी बेहतर रहेगा, इसलिए कि थोड़ा वक्त लगेगा
اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس اب وقت نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے 10-20 منٹ نکالنا بھی۔ تو ناظرین، جیسے آپ کو مناسب لگے ظہر کی بات کر سکتے ہیں، ظہر کی بات کر لیں، عصر بات کرنا چاہے عصر بات کر لیں، مغرب بات کرنا چاہے مغرب بات کر لیں، اور عشاء بات کرنا چاہے تو عشاء بات بھی کر لیں۔ یاد رکھیے اگر مغرب بات اور عشاء کی بات آپ کر رہے ہیں تو 10ویں محرم کو یہ اس سے پہلے کر لیں، یعنی مغرب سے پہلے آپ کو کر لینا ہے، کیونکہ مغرب کی اذان ہوتے ہی پھر تاریخ بدل جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے، آپ جب بیٹھیں پاک و صاف جگہ تو اپنے پاس ایک برتن میں، ایک پیالی میں چینی لے لیں۔ چینی آپ جانتے ہیں جس کو ہم چائے میں ڈالتے ہیں، وہ چینی لے لیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں چینی پر۔ ایک گلاس میں پانی رکھ لیں اور ایک برتن میں، ایک پیالی میں آپ چینی رکھ لیں، وظیفہ شروع کریں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو 100 مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ پھر 41 مرتبہ آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت پڑھنی ہے، یہ بھی شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے ہر بار۔ اور پھر آپ کو 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی ہے، 2 نام ہیں، یا مجیبو یا وہابو، یا مجیبو یا وہابو، یہ آپ کو 100 مرتبہ اپنی زبان سے کہنا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں، تصور میں آپ کو اولاد ہونی چاہیے اور اللہ سے فریاد ہونی چاہیے۔ دل میں آپ فریاد کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، یا اللہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اولاد مل جائے۔ ناظرین آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اور اس چینی پہ بھی دم کر لیجیے اور پانی پہ بھی دم کر لیجیے۔ اب چینی کا اور پانی کا کیا کرنا ہے؟ چینی سے آپ کوئی میٹھی چیز بنائیے، کھیر بنا لیجیے، یہ میٹھے چاول بنا لیجیے، اور پھر آپ کو وہ پانی جو آپ نے پڑا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ شوہر اور بیوی تھوڑا تھوڑا دونوں پیئے، اور جو میٹھی چیز آپ نے بنائی ہے وہ تھوڑی تھوڑی آپ کھا لیجیے اور باقی آپ بچوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اور پھر آپ دل سے دعائیں مانگیے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد، یا اللہ وظیفے کی برکت سے، حسین پاک کے وسیلے سے، ماہ محرم کی برکت سے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ آپ دیکھیں گے جب آپ اس طرح اولاد مانگیں گے تو اللہ آپ کو اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ محرم آپ کے لیے باعث نعمت، باعث رحمت، باعث مسرت بن جائے گا۔ امید ہے آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے امید ہے ان تک بھی پہنچائیں گے جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آئیے ان بہنوں کا نام لے کے دعا کر لیں جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کے دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کر لیں۔ دعا سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور آپ تک شیئر کر دوں، پہنچا دوں۔ آپ نے اگر بہت ساری دوائیاں کھائی ہیں، اس لیے کہ اولاد کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، انسان سے جو بتاتا ہے وہ انسان وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے، مردانہ اعتبار سے ٹائمنگ کم ہے، یا کوئی بھی دقت ہے، یا صورت انزال کی شکایت ہے، یا آپ کے اسپرم یعنی کیٹاڑو کم ہے، یا آپ کی منی کم بنتی ہے، یا آپ کا بیوی سے ملنے کے لیے دل نہیں کرتا، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، یا ملاقات کرتے بھی ہیں تو آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے، بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتے، پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات جو جڑے ہوتے ہیں انسان کی زندگی سے اندرونی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے اندر، کسی بہن کے اندر کمی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لکوئیے کی شکایت ہے، کوئی بھی شکایت ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود دوائی تیار کرتے ہیں اور پورے بھارت میں ہماری دوائیاں کوریئر کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دوائی کا آپ کا ارادہ ہے دوائی لینے کا، تو آپ ایک مرتبہ ہم سے دوائی لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے ان بہنوں کے لیے دعا کر لیں جو بہنیں پریشان ہیں اولاد کے لیے، کیا پتہ اللہ میری دعا قبول کر لے اور بیڑا پار ہو جائے۔ دیکھیے ایک بہن ہے عظمیٰ آفتاب، عظمیٰ ان کا نام ہے اور آفتاب ان کے شوہر کا نام ہے، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں ٹیپو سلطان انصاری، اس بھائی کو اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے فرزانہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے سونی خاتون، انہیں 15 سال سے اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے شمع اور ان کے شوہر کا نام ہے ریحان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک اور خاتون ہے سونی خاتون، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے عشرت جہاں، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ اور ایک بھائی نے، یہ بہن ہے بھائی ہیں
نہیں، ایک خاتون نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق ہونے والی ہے، اس کے لیے دعا کریں تو اللہ اس بہن پر رحم فرمائے جس کی طلاق ہونے والی ہے، اللہ اس کے رشتے کو پروردگار آباد فرمائے، گھر کو آباد فرمائے، مولا آپس میں صلح نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے انم، شوہر کا نام ہے نعمان، انہیں ایک بچہ ہے اور 7 سال سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آئی ان سب کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ ہماری تمہاری دعا قبول کر لے، ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار الہ پروردگار جس کا میں نے نام لیا ہے، جس کا نام لینے سے باقی رہ گیا ہے، پروردگار جس نے بھی دعا کے لیے مجھ سے کہا ہے، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے پیارے نواسوں کا واسطہ پروردگار، اس ماہ محرم کی برکت سے ان سب بھائیوں کو، بہنوں کو پروردگار اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ان کے گھروں کو اولاد کی خوشیوں سے آباد فرما، ان کے دلوں کو اولاد کی خوشیوں سے آباد فرما۔ مولا جو اولاد کے لیے پریشان ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے، مولا اس ماہ محرم کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار جو میرے ناظرین ہیں، مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میرے سامعین ہیں، پروردگار مجھے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، پروردگار ان سب کو خوشی بھری زندگی نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے وسیلے سے مولا میرے دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کے دعا کی جائے تو آپ بھی ابھی اپنا نام کمنٹ باکس میں شیئر کریں، کہاں سے ہیں یہ بتا دیں، اور پریشانی کیا ہے وہ بھی آپ لکھ دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں دوائی منگانا تو آپ کے سامنے نمبر ہے، آپ ایک بار رابطہ ضرور کریں، جہاں آپ نے لاکھوں کی ہزاروں کی دوائیاں کھائی ہیں، ایک بار آپ ہم سے دوائی منگائیں، کیا پتہ اللہ ہمارے ہاتھ سے آپ کو شفا دے دے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔